عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، حق تعالی شانوں نے ہمیں ایمان کی ایک بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ اسی ایمان کی مناسبت سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جوڑا، قرآن سے جوڑا، اسلام سے جوڑا۔ اسی لیے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، حضور کی سنت کو مانتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو سنی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان بھی ہے قرآن اور حدیث پر، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن اور حدیث، علیہ کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑنا، لن تضلوا، اگر مضبوطی سے پکڑا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتا چلا کہ ایک ہے قرآن اور حدیث، اور دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، علیکم بسنتی، حضور فرماتے میرے سنت کو لازم پکڑا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین بھی جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ اس اعتبار سے ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ یہ شیوا اور طریقہ اور وقیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، قرآن کو چھوڑتے نہیں، سنت کو چھوڑتے نہیں۔ اور یاد رکھنا جو سنت کو چھوڑتا ہے وہ خلاف سنت اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، رسول اللہ کی، صحابہ کے خلاف، اور جو کام آپ نے اور آپ کے صحابہ نے، اولیاء کرام نے نہیں کیا، ایسے کام کو کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور فرمایا حدیث ہے ان احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، آگے فرما دے ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بدعت اتنی گمراہی کیوں کہ جہنم میں لے جائے گی؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے لیکن اس کو افسوس ہوتا ہے کہ نماز آج نہیں کل پڑھے گا، بدکاری، زنا، شراب، بدمعاشی، جتنے بھی گناہ ہیں اس کو کرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج نہیں تو کل سدھرنے کا اس کے لیے گولڈن چانس موجود ہے۔ لیکن جب بدعت میں لگتا ہے تو اس کو عبادت سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، حالانکہ گمراہی ہے۔ اس لیے بدعتی کی توبہ قبول نہیں، بدعتی سے اللہ ناراض ہو جائے، اور فرمایا بدعتی گمراہی کی طرف جاتا ہے، دوسروں کو بھی لے جاتا ہے، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو نماز، تلاوت، روزہ، جتنی چیزیں ہیں آپ ذرا دھیان توجہ سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ عبادت اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہارے رسول نے جس چیز کو دیا اس کو لازم پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ، بس یہ دین کا خلاصہ۔ اب نماز کب عبادت بنے گی؟ جب ہمارے نبی کا طریقہ ہوگا۔ اس لیے 3 موقع پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سورج نکلتا ہے،
زوال ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ان 3 وقت پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں تو مسجد میں لال لائٹ جلا دیتے کہ بھائی ابھی مکروہ وقت ہے، ابھی نماز نہیں پڑھنا۔ کبھی امام صاحب نہیں، مؤذن صاحب نہیں تو کوئی بتلاتا ہے، یا عام طور پر یہ مسئلہ تو سبھی جانتے ہیں۔ بھائی روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ نماز پڑھتا ہے گویا اللہ سے مناجات کرتا ہے، لیکن ان 3 وقت میں نماز پڑھے گا اللہ کا غضب اور غصہ اس پر نازل ہوگا، اس لیے کہ حضور نے منع کیا ایسے موقع پر نماز پڑھنے سے۔ عید کا دن ہے، عیدگاہ میں جانے جگہ سیدھا مسجد میں آ کر اشراق پڑھتا ہے۔ پورا سال تو اشراق پڑھتے، لیکن اس دن اشراق پڑھنا گناہ کا کام، اس لیے کہ حضور نے نہیں پڑھا، نہ عیدگاہ میں پڑھا، نہ مسجد میں پڑھا، نہ گھر میں پڑھا۔ پھر آپ کو نہ پڑھنے پر بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنا اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، لیکن سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام بتایا۔ کیوں؟ کہ عید الفطر ہے، خوشی کا دن ہے، ایام تشریق ہے۔ تشریق کا عربی معنی تھا گوشت سکھانا، گوشت کھانا۔ اللہ فرماتے ایام اکل و شرب و بیعال، یہ ہماری طرف سے کھانے پینے اور دعوت کے دن ہے، اور تم روزہ رکھتے ہو۔ روزہ قبول نہیں تمہارا۔ اگر کسی نے منت مانی تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ معلوم ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ کتنا بڑی عبادت ہے۔ اس سے پتا چلا کہ عبادت یہ کب بنے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا، رسول اللہ کا طریقہ ہوگا، تبھی عبادت بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسا دیا۔ کوئی کہے گا حضور نے بھی تو پتھر کو بوسا دیا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے انک حجر، تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان نہیں ہے، میں تو بوسا اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے بوسا دیا، ورنہ تو پتھر ہی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان کہتے ہیں، لیکن اس درخت کو لوگ چومنے لگے، چاٹنے لگے، بابرکت سمجھنے لگے۔ حضرت عمر نے اس کو کٹوائی دیا کہ آج یہ چوم رہے ہیں، کل سجدہ بھی کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کٹوا دیا۔ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے ہیں، حضور بڑے غصے ہو گئے، وہ دیکھ کر پڑھ رہے نیچے۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر ذرا حضور کے چہرے کو تو دیکھو، آپ بگولا ہو گئے، اور کہا عمر کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ دین اس وقت ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم نہیں، رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا، وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، خلاف سنت ہے۔ اس مناسبت سے کہ 10 محرم کا مہینہ میں ہم نے بہت ساری غلطیاں شروع کر دی۔ لوگ سمجھتے ہیں محرم یعنی حضرت امام حسین کا واقعہ، نہیں، جب سے دنیا قائم ہے اس دن سے محرم قابل احترام مہینہ ہے، قابل احترام دن ہے۔ قرآن میں موجود ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 10-12 مہینے، منہا 4 حرم، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے میں کفار مکہ جو مشرک تھے پھر بھی ان دنوں میں لڑائی کو منع کر دیتے کہ یہ حرمت والے دن میں لڑائی نہیں۔ عاشورہ کا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، معلوم ہے پہلے سے یہ دن قابل احترام ہے، یہ دن حضرت امام حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے سے حرمت والا ہے، عزت والا ہے اور احترام والا مہینہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب سے دنیا قائم ہے تب سے یہ دن قابل احترام ہے۔ پہلے عاشورہ کا روزہ تھا، اس کے بعد اس کی فرضیت کو ختم کر کے رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، ورنہ سارے بڑے بڑے انبیاء کرام نے ان دنوں کو قابل احترام سمجھا۔ اور ما ثبت من سنہ کتاب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے لکھا کہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن یہ عظمت والے مہینے میں، عظمت والے دین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے لگتے جگر ہے، نوجوان جنتیوں کے سرداروں کے، ہر جمعہ میں سنتے سیدہ شباب اہل الجنہ،
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو ان کا مبارک واقعہ بھی انہی دن پیش آیا، یہ کربلا کا واقعہ، جنہوں نے حق کے خاطر اپنی گردن نہیں جھکائی، شہادت کو قبول کیا. اور 72 ساتھیوں کو واقعہ ہوا، آپ سنتے رہتے ہو، جانتے رہتے، اور سننا سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. یاد رکھنا یہ ڈھول ڈھماکے یہ شریعت میں کہیں اس کا رواج نہیں. جہاں بھی یہ شریعت کے خلاف ہوگا یہ غلط کام ہی ہوگا. شریعت نے کہا، حضور تو خود بتوں کو توڑنے کے لیے آئے. حضور سے پوچھا آپ کا دنیا میں آنا کیوں؟ کہا میں اچھے اخلاق کو پیش کرنے آیا. ایک موقع پر فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، میں رشتہ داروں کو جوڑنے کا آیا. پہلے رشتہ دار آپس میں لڑتے رہتے تھے. وصلۃ الارحام وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے والے. آج وہی مسلمان کاغذ کے اور اس کے اور بت بنا کر اس کو پوجتے، وہ تعزیہ بناتے. شریعت میں اس کا رواج ہے ہی نہیں. یہ سب غلط کام ہے. غلط کام کو جب تک چھوڑیں گے نہیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب نہیں مل سکتا. اور اس سے عجیب بات ہے کہ یہ اتنا قابل احترام دین ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. یہودیوں سے پوچھوایا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہ اس دن ہمارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی فرعون سے، اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے توریت ان پر نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات کر دی اور فرعون کو اس کے بعد غرق کر دیا. اس کے شکریہ میں یہ لوگ روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. کیا مخالفت؟ کہ وہ ایک روزہ رکھتے، آپ کو 2 روزے رکھ کے مخالفت. ورنہ یہودی کہیں گے دیکھو ہمارے جیسے بن گئے نا تم بھی، اس لیے 2 روزے رکھتے ہیں. 9-10 کو روزہ رکھنا ہے یا 10-11 کو روزہ رکھنا ہے. یہ مخالفت ہوئی. اور اس دن 2 باتیں ثابت ہیں کہ 1-2 روزہ رکھنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے. اور دوسری ایک بات ہے کہ اس دن میں اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنا ہے. 50 روپے دیتے 100 روپے دینا، 100 دیتا ہے 200 دینا، یعنی کچھ اس دن میں زیادہ گھر والوں پر خرچ کرے گا. لیکن رواج و سنت نہیں ہے، بس ایسا حکم ہے. جس نے عبادت سمجھ کے کیا تو یہ بھی نہیں ملے گا. یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ پورا سال اس کی روزی میں برکت بڑھے گی. یہ اصل مقصد ہے. یہ 2 چیزیں حضور سے ثابت ہے. تو ہم کو چاہیے کہ روزہ رکھے، گھر والوں پر اس دن اگر ہے تو تھوڑا وسعت کرے، خرچ میں زیادہ کرے. دوسری باتیں جتنی سب چیزیں ہیں، تعزیہ بنانا، محرم میں کھچڑا بنانا اور دوسرے خرافات، یہ شریعت میں اس کا رواج ہے ہی نہیں. شریعت میں ایسی چیز ہے نہیں. رواج اس کو کہتے جو آدمی اپنی طرف سے شروع کر دے، دیکھا دیکھی شروع کر دے. وہ کرتے تو ہم بھی کریں. ایک زمانہ تو لوگ جانتے نہیں تھے تو کرتے تھے. اب جب جانا ہے، آپ کے کان میں حدیث قرآن پڑھ گیا، اب ختم. یہ شیطان نے ورغ لایا. دیکھو شیطان ہمیشہ مزین کرتا ہے ایسی چیزوں کو. شیطان یوں نہیں کہے کہ نماز مت پڑھو، ابھی جاتے نہیں امام صاحب تو اب بھی گئے، ابھی تو اذان ہوئی، ڈائریکٹ نہیں کہے گا. وہی گندگی کو وال پیپر میں وائٹ اس میں سلور پیپر میں آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے. نماز ہی تو پڑھنا ہے، کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے منع کی کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے. اس لیے فرمایا چھوڑو. تو قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز ہے اولیاء کرام، صحابہ کرام. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو حضور نے کیا. اہل سنت والجماعت بھی اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو انہوں نے وہ کام کیا. بلکہ ایک بات عجیب و غریب ہے کہ جس کو ہم بڑا مانتے، جو سارے مسلک کے بڑے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے غنیت الطالبین صفحہ نمبر 38 پر لکھا ہے کہ جو آدمی تعزیہ سے منت مانگتا ہے اور تعزیہ سے اس کو عبادت سمجھتا ہے، گمراہی ہے اس کی. یہ عورتوں والا فعل ہے.
اور دوسرے ہمارے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی کتابیں بھی آپ دیکھیے، ان کی کتابیں تعزیہ اور محرم، تعزیہ داری اور محرم، 2-3 کتابیں، ایک ہے عرفان شریعت، ان تمام میں لکھا ہے کہ یہ بنانا بلکہ وہاں سے گزرنا بھی حرام ہے، وہاں سے گزرنا بھی گناہ کا کام ہے، چجائے کہ منت مانگنا۔ وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی باتوں میں بھی یہ سب ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا، تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ معلوم کوئی باہر کا ہے، یہ ایکسپورٹ کالونی کی کوئی ہے، امپورٹ نہیں ہے، ایکسپورٹ ہے، معلوم باہر سے کہیں آیا ہے۔ پتا چلا ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا، لنگڑا بادشاہ تھا، شیعہ تھا، سب سے پہلے اس نے شروع کیا، ہر سال کربلا جاتا تھا، ایک سال بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا تو اس نے یہی تعزیہ بنانا شروع کیا، اس دن سے یہ ماتم اور سب چیزیں شروع ہو گئی، ورنہ شریعت میں ماتم کا ایسا ہے ہی نہیں۔ قرآن حدیث میں ہے کہ جو آدمی جس کی بیوی کا انتقال ہوا اس کے شوہر کے لیے 3 دن ہے، اور جس کے شوہر کا انتقال ہوا 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت میں بیٹھنا ہے، خوشبو سے بلاؤ سنگار سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب منانا ہے شریعت میں۔ ایک صحابیہ، بلکہ کئی حدیث ہے، 3 دن اپنے شوہر کے انتقال، ان کے رشتہ دار میں انتقال ہو، 3 دن کے بعد خوشبو لگائی، کہا تم بھی لگاؤ، اس لیے پیش کرتی ہوں کہ اب شوق منانا نہیں ہے، یہ حضور کے ساتھ میں رہے ہوئے صحابہ کا عمل ہے، صحابیات کا عمل ہے۔ تو محرم قابل احترام پہلے ہی سے ہے، اس کو عظمت والا دین ہے۔ اور دوسری ایک بات کہ اسلامی نیا سال ہے، قربانی ہی قربانی سے بھرا ہوا ہے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وادی استبر و رضا کے سرخ پھول، نمازیں قضا نہیں ہونے دی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑی ایسے موقع پر جہاں جان کے لالے پڑ رہے تھے، یہ ہمیں سبق دیتے کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، گھر کے لوگ فدا ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نانا کا دین کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اولاد تک ہماری غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، ہم نے دین نہیں سکھایا، ارتداد پھیل رہا ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں، نہ ہم کم سے دعا کرتے، نہ گھر میں ماحول بنا دے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر جب یہ ہمیں اتنے بڑی مبارک دن ہے، ایسے مبارک دن میں توبہ استغفار کرے، پچھلی زندگی پر افسوس کرے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری بچیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو گھروں میں ماحول بنانے کی کوشش کرے، علماء سے پوچھیں کہ ہماری نوجوان بچے اور بچیاں کیوں غیروں کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ نے تو صبح اور شام کالج میں ڈال دیا، آپ کو پتا نہیں وہ کون سے ماحول میں رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، کبھی اس کا جائزہ لیا نہیں، کبھی آپ نے وہاں جا کر دیکھا نہیں۔ جن کے پاس بھیجا سب شیطان، مشرک اور خبیث قسم کے لوگ ہوتے، ہم نے اپنی پیاری اولاد کو ان کے حوالے کر کے بے فکر ہو گئے، کبھی بھول سے بھی ہم نے اس کا جائزہ نہیں لیا، اور ہم روزی میں اتنے مست ہو گئے، بس صبح نکلے، رات کو گھر پہنچے، آئے، سو گئے۔ اب یہ سمجھے ہم نے تو بچی کو برقع پہنا دیا، نماز بھی پڑھتی ہے، نہیں، نماز پڑھنا الگ ہے، برقع اچھی بات ہے، لیکن برقعے کے آڑ میں بھی بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ جب تک آپ ان کو ایمان یقین کے گھونٹ نہیں پلائیں گے، گھر میں تعلیم کا ماحول نہیں ہوگا، دینی ماحول نہیں ہوگا، یہ بچیاں وہی حرکتیں کرے گی جو ہمارے سماج اور معاشرے کو بدنام کر کے رکھ دے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں سر جھکانے کی بھی ہمیں مہلت نہ ملے اور لوگ انگلیاں کریں گے، پھر ہمیں مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ اس لیے دیکھیے انہی محرم کے ابتدائی دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت 10 کو امام حسین کی شہادت ہوئی۔ ان تمام شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کے خاطر ایک گھڑی بھی غافل نہیں رہی، شہید ہو گئے لیکن دین کو شہید نہیں ہونے دیا، دین کو جھکنے نہیں دیا۔ آج بھی دنیا کے حالات دیکھیے، جہاں ملکوں میں ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے انہیں فتح نصیب ہو رہی، بڑے بڑے سپر پاور طاقت والے وہ چھوڑ کر بھاگ رہے کہ نہیں ہمارا کام نہیں، یہ تو عجیب و غریب قوم ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن پر عمل ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ سپر پاور طاقت کے ملکوں میں جا کر وہی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ بیٹھے ہیں،
یہ بالکل اطمینان سے اور وہ کانپ رہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ملکوں سے ہمیں بھاگنا پڑا. کیا وجہ تھی؟ ایک زمانے میں لوگ ان کو کیا کیا کہتے تھے، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑا، قرآن اور حدیث پر لگے رہے. آج دنیا دیکھتی ہے اور آئندہ بھی دیکھتی رہے گی کہ جب سے ہم نے اپنے گھروں سے قرآن اور حدیث کو رخصت کیا، ذلت کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی کوئی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ کی مدد کے کچھ اسباب بھی تو پیدا ہو. ہم نے 2 روٹی کے لیے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، مسجد کو چھوڑ دیا، تلاوت کو چھوڑ دیا. اس لیے اصل بات تو مجھے یہ کرنی تھی کہ یہ کیوں ایسا اسلام میں نئی باتیں کیسے آئی؟ تو شیطان کی طرف سے. اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا قرآن، حدیث اور سنت رسول اللہ، اور اس کے بعد اجماع امت، سارے صحابہ نے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا. یہ شیعہ لوگوں نے کیا جن کا عقیدہ غلط، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابیات کو گالی دیتے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تقیہ کرتے، تقیہ یعنی غلط صحیح بات کو چھپاتے ہیں. ہمارے جس کو منافق کہتے ہیں وہ منافقانہ حرکت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ماتم بھی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائی، اللہ نے انہیں شہادت دی. اور ہم لوگ تو شہید اگر ہمارے یہاں کوئی ہوتا ہے ہم اسے خوش کہتے کہ بھائی جمعہ کا دن ملا، شہادت کی موت ملی، اللہ کے راستے میں نکلا تھا، شہید ہو گیا، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے نکلا تھا، شہید ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماتم کیوں مناتے ہیں؟ کہ یہ شہید ہو گئے اس لیے ماتم مناتے. یہ شہید ہونا ان کی یہاں بری چیز ہے. اس لیے کبھی شیعہ جو ہے نا اللہ کو نام کا مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. فرما جبرائیل سے غلطی ہو گئی، حضرت علی کو نبی بنانے کی جگہ حضور کو بنایا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ایسے غلط عقیدے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب سے بالکل میچ نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے. تو اس کو کافر سے بھی بدتر ہے یہ لوگ. آپ نے دیکھا جب آپ سے ملے گا تو پیچھے ایک تھپڑ مارے گا اور کہے گا محمد کیم چھے، یوں کرے گا. یعنی وہ حقیقت میں حضور کو میں نے مارا یوں سمجھتا ہے. ان کی کتابیں ہیں بہت ساری، ان کتابوں میں سارے عقائد لکھے ہیں. آپ پڑھیں گے تو اگر ہاں آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی، گھر پر آنا، ان کو گھر پہ بلانا، کھلانا، یہ سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا؟ آپ اخلاق کے اعتبار سے بات کر سکتے ہیں، اگر ایسا کیا تو ان کے اثرات آپ میں، آپ کی اولاد میں آئیں گے. اس لیے کہ آدمی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے اثرات آتے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں. ہمارے ایک دوست نے تو یہاں تک بتا کہ ان کے یہاں پانی بھی پیتے تو وہ پہلے تھوکتے پھر پانی ہم کو دیتے ہو. اور یہ ان کا چشمدید آنکھوں دیکھا قصہ ہے. تو یہ رافضیوں کا یہ طریقہ ہے، ان لوگوں نے اپنایا. اسی طرح شریعت میں نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، اس کے مقابلے انہوں نے دوسری بات گھڑ لی کہ ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، 2 شاہد ایک وکیل ہو کر نکاح تو ہوا قبیل تو ہوا، یہ کہہ کے نکاح ہوتا ہے. ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے یہاں متعہ ہے. متعہ کے معنی ایک عورت سے آپ 1 مہینے کے لیے بھی شادی کر سکتے ہیں، 10 دن کے لیے بھی شادی کر سکتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک متعہ کیا تو آپ کا مقام کتنا اونچا ہو گیا؟ امام حسین جیسا ہو گیا. دوسری مرتبہ متعہ کیا تو حضور تک، تیسرا مرتبہ متعہ کیا تو جبرائیل تک اور اللہ تک پہنچا دیا. بالکل غلط عقیدے ان کے ہیں. جو زنا کے برابر ہے اس کو وہ متعہ کہہ کر ثواب سمجھتے ہیں. ایک عالم تھے، ان سے ایک شیعہ کا مطالعہ، تو انہوں نے کہا خسخسی اس کے ڈائری سے اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے سمجھایا کہ بھائی میں تو شیعہ ہوں، یوں ہوں، فلاں ہوں. پھر اس نے کہا کہ تم حضرت امیر معاویہ کو کیسا مانتے؟ اس عالم نے کہا حضور نے ان کو ہادیم مہدین کہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت. ہم تو ان کو گالیاں دیتے، وہ تو بدتر ہے. حضرت عائشہ کو، حضرت یہ چند صحابہ جس کے علاوہ کسی کو ایمان والا نہیں سمجھتے، سب کو کافر سمجھتے ہیں. اب ایسے آدمی کے پاس جس کے عقیدے غلط ہو، ایسے آدمی سے لین دین کرنا، بیٹھنا، اس کی باتوں کو سننا، آدمی ایسے ہی بن جاتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ گھوڑے اور اونٹ والے کے پاس مت بیٹھو، اس لیے کہ ان میں تکبر ہوتا ہے. یعنی وہ پالنے والے تو اس کا اثر جانوروں کا اثر آتا ہے. بکری والوں کے پاس بیٹھو، وہ مسکین جانور ہے،
تو جب جانوروں میں اثر ہے تو انسانوں کا بھی تو اثر ہوگا. اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, کسی سے اپنی اصلاحی تعلق پیدا کرو تاکہ تمہارے اندر ان نیکی کے اثرات آئیں گے. آج تم بھی ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, کل تم بھی اللہ والے بن جائیں گے. دیکھو اللہ والا بننے کے لیے حافظ عالم ہونا بھی ضروری نہیں, آپ صحبت میں بیٹھتے ہی اللہ اس کا آپ کا گریڈ بڑھا دے گا. اس لیے ہمیں اس نئے سال میں کیا کرنا چاہیے؟ گزشتہ زندگی پر ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, ہمیں افسوس کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس لیے علماء نے بتایا کہ روزی کے بھی 4 دروازے وہ اسی کے اندر ہے. سب سے پہلا روزی کا دروازہ ہے 5 وقتہ نماز با جماعت کے ساتھ, کہ روز نمازوں کا اہتمام کرے اور نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے. ہم روزی کے لیے پریشان ہیں. حدیث میں فرمایا جو آدمی سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد مسجد میں یا گھر پر 4 رکعت پڑھتا ہے, 2 رکعت عشاء کے یا چاشت پکڑ کے پڑھتا ہے, اللہ فرماتے حدیث میں فرمایا اللہ پورے دن کے لیے اس کے کام کے لیے کافی بن جائیں گے. اس کے رنگ غم کو, پریشانیوں اور ٹینشن کو اللہ دور کر دیں گے. کتنا آسان عمل ہے, ہم اپنے پریشانیوں کو دنیا کے لوگوں کو سناتے ہیں, اللہ کے سامنے سنائیں. اور دوسری چیز ہے کثرت سے توبہ استغفار. ہم سے گناہ ہوتے رہتے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور توبہ استغفار کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھوٹا سا عمل استغفر اللہ, یا سب کو شامل کرے تو نستغفر اللہ. ایک بزرگ نے بہت مختصر وظیفہ بتایا, اللہم اغفر لی ورحمنی, کہ اللہ مجھ پر اس میں استغفار بھی ہے, اللہ سے رحم بھی ہے. کون سا مشکل ہے, چلتے پھرتے کاروبار میں دکان پر آپ پڑھ سکتے. اور چوتھی چیز ہے تقوی, کہ اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے کہ ہمارے کاروبار میں کوئی حرام کا روپیہ اور لقمہ نہ آنا چاہیے. آج پوری دنیا میں پریشانیاں, اس کی وجہ یہ کہ آج ہم نے حرام کھانا, حرام کمانا شروع کر دیا. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ ایک جھوٹ بول کر روپیہ آ گیا, وہ حرام میں داخل ہو گیا, حلال پیسے کو بھی برباد کر دیتا ہے. اس لیے یہ چیزیں بہت ضرورت ہے. اور 5ویں چیز, وہ تو ہم سب محنت کرتے ہیں صبح سے لے کر رات کو سونے تک, پیسے زیادہ کیسے آئے, بیلنس کیسے بنے, منع نہیں, لیکن یہ 4 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کہ حرام سے بچتے ہوئے پاکیزہ آپ رزق کمائیں گے, آپ کی اولاد فرما بردار بنے گی, نیک بنے گی, تہجد گزار بنے گی, دین کے کام میں معین و مددگار بنے گی, پھر بے حیا نہیں بنے گی. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ یہ محرم کا یہ پیغام کو یاد رکھ کے غلط کاموں سے, غلط عقیدوں سے, غلط لوگوں سے ہم دور رہیں. ہماری اولاد کس کے پاس جا کے بیٹھتی ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں. لیکن آج ہماری عادت مولانا بس تعویذ دے دیجیے, تعویذ سے سدھر گئے. اگر ایسا ہی تھا تو حضور میں سارے صحابہ کو ایک تعویذ دے دیتے لٹکانے کا, اتنی محنت ہی نہ کرنے پڑتی. تعویذ سے کام نہیں, ماحول کا اثر پڑتا ہے. آپ جو کام کو کر رہے ہیں اچھا یا برا, آپ کے اولاد پر بھی اچھا اثر آئے گا. اگر آپ غلط کاموں میں مبتلا ہے اور ہماری اولاد اچھی بنے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حق تعالی شان مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.